السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين وبك نستغيث. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی سانسوں کی مہلت سے اپنے پاک کلام کے سامنے بیٹھنا نصیب فرمایا ہے بابرکت مہینے میں۔ ہر چیز کے اندر نیت کو بہت دخل ہے، تو انشاءاللہ جب ہم یہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ روزہ رکھنا تو ہمارے اوپر فرض ہے، ساتھ ساتھ روزہ رکھتے ہوئے ہم یہ بھی نیت کریں کہ یہ تو ہمارے پر فرض ہے، لیکن ہم اس کو حضور کی سنت سمجھ کر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عبادت کریں تو اس میں سنت کی بھی نیت کر لیں۔ نماز پڑھیں، نماز ہم پر فرض ہے، لیکن اس میں یہ ہم نیت کریں کہ نماز پڑھنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے انشاءاللہ جب ہم کریں گے، اعمال کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر کو بلا شبہ بڑا کر دیں گے۔ اور یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، اگر ہم اس میں اپنی زندگی کو کوئی طرز نہ دے سکے اور اس میں اللہ کے قریب نہ ہو سکے، تو یہ باقی 11 مہینے کی زندگی ہماری ترتیب پر نہیں آ سکتی۔ یہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بات اچھی طرح سے سمجھا دی ہے۔ جو چیزیں ضروری ہیں وہ اللہ نے خود رکھ دی۔ ہم سحری کا کھانا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا، حدیث پاک میں سے باعث برکت کہا گیا، اور افطار کے کھانے پر بھی بہت اجر ذکر کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اس قانون میں اللہ کو معلوم ہے کہ اگر انسان دن میں 2 وقت کھانا کھائے تو اس کی زندگی بحال رہ سکتی ہے۔ تو کھانے کی جھنجھٹوں سے اللہ نے ہمیں نکال دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے قیام کو بہت پسند کیا۔ یہ ہمیں سمجھایا تراویح کے ذریعے کہ مجھے راتوں کو لمبی نمازیں پڑھنا اتنا پسند ہے۔ تو یہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا شیڈول بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اسے اپنی زندگی میں لے آؤ۔ تو رمضان کے اس وقت میں اگر ہم اپنی زندگی کو وہ ترتیب نہ دے سکے تو باقی زندگی کے 11 مہینوں میں یہ ترتیب آنا بہت مشکل ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کی مثال رمضان کے عصر جیسی ہے۔ رمضان کے عصر سے مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑے انسان سے لے کر چھوٹے بچے تک سبھی مصروف ہیں، خواتین کاموں میں، مرد باہر سے چیزیں لانے میں، بچوں کو یہ چیز لینے کے لیے دوڑاؤ، وہ چیز لینے کے لیے دوڑاؤ۔ ہر انسان ایک تیاری میں ہے، ایک مسلسل جدوجہد میں کہ بس وقت ختم ہونے والا ہے اور وقت سے پہلے کام ختم کرنے ہیں۔ اسی طرح جو دنیا کے اندر ہمیں زندگی دی ہے اللہ نے، اس کو بھی ہمیں یہ روزے کی اثر کی طرح گزارنا ہے۔
وقت کم ہے ہمارے پاس، معلوم نہیں کتنا ہے، تیاری بہت بڑے گھر کی ہے، تیاری بہت بڑے رب کے سامنے پیش ہونے کی ہے، تو اس میں صرف یہ کہہ دینا، جیسے ہم کہتے ہیں گناہ گار ہوتے ہیں، بہت گناہ کر رہے ہیں، کوئی منع کرے گا تو کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے۔ گناہ کرتے ہوئے گناہوں پر اکڑ کر یہ کہہ دینا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اس کی شان کو چیلنج کرنا ہے، گویا یہ مقابلے کی دعوت دینا ہے۔ گناہ ہوتے ہوئے شرمندہ ہونا اور پھر یہ بات کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ اس کی رحمت کا امیدوار ہونا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان کریم کے اندر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سبھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول شدہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کا آغاز کریں گے، سورہ نساء ہے 5واں پارہ، آیت نمبر 85، 86 اور 87 کی تفسیر ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی اچھی بات کے لیے سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، جو بری سفارش کرے اس پر اس کا بوجھ پڑے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سفارش جو یہاں پہ شفاعت کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جوڑنا، شفاعت بمانا ملنا، ملانا یا جوڑ دینا۔ تو شفاعت کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی کمزور انسان کے لیے جو حق کو لینا چاہ رہا ہے، اپنے حق کو، کسی بھی طریقے کے حق کو لینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ چونکہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ اپنی طاقت کو ملا کر اس کو قوی کر دینا، یا اکیلے شخص کے ساتھ اپنے سفارش کو ملا کر اس کا جوڑا بن جائے انسان۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک تو جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ سفارش بھی جائز ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں وہ کمزور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا، کمزور ہے، تو آپ اپنی طاقت اس کے ساتھ ملا کر اس کا کام کر دیں۔ سفارش اس کو نہیں کہتے کہ کسی انسان کو اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے خاندانی جاہ و جلال کی وجہ سے دبا کر کام کروایا جائے۔ سفارش کی شرط کیا ہے کہ جو حق مانگ رہا ہے وہ کمزور ہو اور اپنا حق خود نہ لے سکتا ہو، آپ اس کے ساتھ شریعت کے اصول پر چلتے ہوئے اس کا جائز حق اس کو دلا دیں۔ یہ جو آج کل دنیا میں ہم سفارش کا نام سنتے ہیں، یہ وہ سفارش نہیں ہے، اس کو سفارش نہیں، اس کو دباؤ کہتے ہیں، کہ کسی کام کو کروانے کے لیے کسی عہدیدار کو ساتھ لے گئے، اس کو سفارش نہیں کہتے، یہ دباؤ ہے۔ اب اسی طرح اگر کسی نے کسی اچھائی کے لیے سفارش کر دی اس کو ثواب ملے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سواری میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسا دوسرا شخص بتا سکتا ہوں جو آپ کو سواری دے۔ تو آپ صحابی نے ان کو اس آدمی کا پتہ بتا دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے اس نیکی کرنے والے جیسا ہی اجر ملتا ہے۔ تو یہ اچھائی کی بات ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کے قتل میں ایک بات سے بھی مدد کر دے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ نیکی کے کام پر کسی کو آمادہ کیا تو اس کے نیک عمل میں اجر ملے گا، اور برائی کے لیے آمادہ کیا تو اس کا گناہ اس انسان کو پڑتا رہے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سفارش کرنے سے کام ہو جائے یا نہ ہو جائے، سفارش کرنے والے کو ثواب یا گناہ ہر حال میں ملے گا، چاہے اگلے انسان کا کام ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں حدیث کے اندر، جیسے اللہ سبحانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہے۔ تو سفارش پر اتنا اجر ہے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفارش کیا کرو
अच्छी बातों की, ताकि तुम्हें सवाब मिले। और फिर अल्लाह ताला अपने नबी की ज़ुबान से जो भी फैसला फरमाएंगे इस पर राज़ी रहो। तो यहाँ पर ये बता दिया कि जो सिफारिश है वो इन कामों की होनी चाहिए, और जिस सिफारिश पर कोई मुआवजा लिया जाए, मुआवजे का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं है, कोई आपसे सिफारिश कराने के लिए आया और कोई चीज़ बदले में आपको पेश की, आपके किसी काम को कहा कि मेरा ये काम कर दो, कल को तुम्हें हमसे काम पड़ सकता है, ये सब तो ये रिश्वत बन जाएगी। और हदीस में इसको सुहत सुहत यानी हराम हराम करार दिया, और इसमें हर तरह की ये बात आ जाएगी, चाहे वो कोई पैसे देता हो, चाहे किसी काम के हल करने के लिए कहे, या जो कुछ भी। तो बहरहाल ये जो मौजूदा सिफारिशें हैं, जिसको हम सिफारिश कहते हैं, ये सिफारिश में नहीं आती, ये ओहदे और दबाव हैं जो आजकल चल रहे हैं। और एक हदीस पाक के अंदर ये भी है कि अगर किसी मुसलमान की ज़रूरत के लिए अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो वो भी शफात हसना में आ जाता है, और दुआ करने वाले को भी सिफारिश का अजर मिलता है। इसी तरह एक और हदीस में है कि अगर कोई शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए अच्छी दुआ करता है तो फरिश्ता उसे जवाब में कहता है कि अल्लाह तुम्हारी भी ऐसी ही ज़रूरतें पूरी कर दे। तो ये सिफारिश की बात हो गई। उससे आगे फरमाए कि वइज़ा हुय्यितुम बितहियतन, जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उसका जवाब दो। जवाब देने के दो तरीके सिखाए। एक तो ये फहय्यु बिअहसन मिनहा, उससे बेहतरीन जवाब दो, जैसा सलाम किया गया उससे बेहतरीन जवाब दो, या क्या कर दो, रुद्दूहा, उसी तरह जवाब दो जैसे उसने कहा। यानी अस्सलामु अलैकुम किसी ने कहा तो जवाब में आप वालेकुम अस्सलाम भी कह सकते हैं, ये बराबर का जवाब हो गया, और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये उससे बेहतरीन जवाब हो गया। दुनिया के अंदर हर मजहब में, हर मसलक में मिलने मिलाने के कुछ उसूल होते हैं, अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन अगर उन तमाम के मायनी और मतलब को देखा जाए और इस्लाम में ये जो सलाम किया जाता है इसका मतलब देखा जाए, तो ये इस्लाम का जो सलाम है ये सबसे ज़्यादा जामे है, ये मुकम्मल है। अस्सलामु अलैकुम, आप हर तरह की मुसीबत और तकलीफ से अमन में रहें। मतलब सबसे पहला क्या हो गया कि आप जब अमन में हैं तो मतलब मुझसे भी अमन में हैं, मैं भी आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह क्योंकि इस चीज़ की हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है कि हकीकतन मुसलमान वही होता है जिसके हाथ और ज़ुबान से सब महफूज रहें। तो इस्लाम का ये जो सलाम है ये बहुत ज़्यादा अल्लाह ने जामे नाजिल फरमाया है, और इसकी जामयियत के साथ साथ इसकी फजीलतें भी बहुत आई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद का मफहूम है कि बखील, बहुत बखील है वो इंसान जो सलाम में भी बखल करे। और फरमाया दूसरी जगह पर, एक सहाबी से किसी ने, एक शख्स ने सवाल किया आकर कि इस्लाम के अमाल में सबसे अफजल अमल क्या है। आपने फरमाया कि तुम लोगों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो, हाँ तुम उसे जानते हो या नहीं। हमारे यहाँ ये आम सा रिवाज है, जब हम किसी महफिल में जाते हैं, वहाँ 10-12 लोग बैठे हैं, 5 को हम जानते हैं, बाकियों को नहीं जानते। जिनको जानते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, दाएं बाएं वालों को ना वो तरद्दुद करते हैं हमसे हाथ मिलाने या सलाम करने का, और ना हम करते हैं। इसी वजह से हमारे दिलों के अंदर कदूरत है इतनी ज़्यादा। इसी तरह से एक हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि तुम जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक मोमिन ना हो, और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। फिर फरमाया कि मैं तुमको ऐसी चीज़ बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल कर लो तो तुम्हारे आपस में मोहब्बत कायम हो जाएगी। और वो चीज़ ये है कि आपस में सलाम को आम करो, यानी हर मुसलमान के लिए, ख्वाह तुम्हारी उससे जान पहचान हो या ना हो।